السلام علیکم۔ ناول بد کردار ایپیسوڈ 48 تحریر نور آصف۔ سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شروع کرتی ہوں آج کی ایپیز دعا کے ساتھ۔ اللہ پاک اپنی خاص رحم و کرم سے آپ سب پر ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو، آمین۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھیں، آمین۔ آج پورے 2 دن ہو گئے تھے میرال کو گئے ہوئے۔ شامیر کو ایک پل بھی چین نہیں تھا، ایک پل بھی سکون میسر نہیں تھا۔ شامیر کافی دفعہ میرال کا نمبر ٹرائی کر چکا تھا مگر میرال کا نمبر آف تھا۔ دو دن سے شامیر ایک پل کے لیے نہیں سویا تھا۔ شامیر نے یہ 2 راتیں سگریٹ پیتے ہوئے کمرے میں ٹہلتے ہوئے گزاری تھی۔ میرال کا چہرہ ایک پل کے لیے بھی شامیر کی نظروں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ شامیر آفس جانے کے لیے بے دلی سے تیار ہوا تھا۔ دل انتہائی بوجھل ہو رہا تھا، کسی بھی چیز میں شامیر کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ شامیر کا سکھ چین تو میرال اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ شامیر تیار ہو کر نیچے آیا تو بنا ناشتہ کیے آفس کے لیے روانہ ہو گیا، مگر آدھے راستے میں شامیر نے اپنی گاڑی کا رخ اس راستے پر موڑا جہاں اس کا چین، اس کا سکھ، اس کا قرار، اس کا سب کچھ تھا۔ شامیر طلحہ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے شامیر، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ شامیر دورانی کا ٹائم تو بہت قیمتی ہے، وہ ٹکے ٹکے کے لوگوں کے لیے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ طلحہ کی سنجیدہ آواز ڈرائنگ روم میں گونجی تھی۔ شامیر دورانی نظریں جھکائے شرمندہ سا طلحہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ طلحہ، مجھے لگتا ہے ہمیں پچھلی باتوں کو بھول کر آگے بڑھنا چاہیے۔ میں میرال کو لینے آیا ہوں۔ شامیر اپنی اصلی اعتماد سے طلحہ سے مخاطب تھا۔ شامیر کی بات پر طلحہ کے سنجیدہ چہرے پر تلخ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شامیر، مجھے تم بتاؤ، میں کیسے بھول جاؤں کہ تم نے میری بہن کے ساتھ جو کیا؟ تم نے میری بہن پر جانوروں کی طرح تشدد کیا، دن رات اس کے کردار پر انگلی اٹھائی۔ جس بہن سے میں نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، جسے کبھی پھولوں کی چھڑی سے نہیں چھوا، تم اس کے ساتھ اپنے گھر میں یہ سلوک کرتے رہے۔ اس لیے تو اس کی شادی تم سے نہیں کروائی تھی۔ میں نے اپنی بہن کا نکاح کیا تھا، اسے بیچا نہیں تھا کہ تم اسے لاوارثوں کی طرح ٹریٹ کرو۔ بے شک تم حیثیت میں ہم سب سے بہت اونچے ہو، مگر یہ رشتہ تمہاری ایما پر ہوا تھا۔ طلحہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ طلحہ، میں مانتا ہوں مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ منال کو میرے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میرال جو کہ اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے کچن میں جانے لگی تھی، ڈرائنگ روم میں بیٹھے شامیر دورانی کو دیکھ لیا تھا۔ غصے کی شدید لہر اس کے وجود میں دوڑی تھی۔ میرال تنتناتی ہوئی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ میرال اندر داخل ہوتے طلحہ سے سوال کرنے لگی۔ شامیر نے نظریں اٹھا کر میرال کو دیکھا جو یلو کلر کے سوٹ میں بنا دوپٹے کے سامنے اس کے سامنے کھڑی تھی، بالوں کو کیچر میں مقید کیا ہوا تھا۔ میرال اس سادہ سے حلیے میں بھی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ شامیر کا دل زوروں سے دھڑکا تھا اسے دیکھ کر۔ شامیر میرال کو دیکھ کر صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ میرال، میں تمہیں لینے آیا ہوں، اپنے گھر چلو۔ کیا کہا آپ نے؟ میرال شامیر کی بات پر استہزائیہ ہنسی تھی۔ گھر؟ کون سا گھر؟ جہاں آپ نے مجھے 2 دفعہ نکالا ہے، جہاں آپ نے مجھے ہر پل احساس دلایا ہے کہ وہ میرا گھر نہیں ہے۔ آپ ہی نے کہا نہ تھا کہ میرا گھر یہ ہے، تو میں اپنے ہی گھر ہوں۔ میرال غصے سے چیخی تھی۔
میرال میری بات سنو پلیز، میں شرمندہ ہوں اس کے لیے جو میں نے کیا، ایک دفعہ میری بات سنو۔ شامیر میرال کی طرف بڑھا تھا، میرال 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ شامیر دورانی شرمندہ ہو رہا ہے، سنا بھائی آپ نے؟ شامیر دورانی بھی شرمندہ ہوتا ہے، میرال کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ شامیر نے لب بھینچ کر میرال کو دیکھا تھا، بلکہ میرال کا یہ لب و لہجہ برداشت کیا تھا۔ شامیر نے لمبا گہرا سانس لیا تھا اور میرال کی طرف بڑھا۔ میرال، مجھے لگتا ہے ہمیں روم میں چل کر بات کرنی چاہیے، تمہیں جو بھی مجھے کہنا ہے وہ اکیلے میں کہو۔ اکیلے میں چلوں آپ کے ساتھ؟ میرال نے آبرو جھکاتے پوچھا، تاکہ آپ منانے کے بہانے اپنی ہوس پوری کر سکیں جو اس دن غیرت کے نام پر مجھ سے ہوس پوری کی تھی۔ میرال، سوچ سمجھ کر بات کرو۔ شامیر میرال کی بات پر سرخ چہرے کے ساتھ چلایا تھا۔ کیا ہوا؟ برا لگ رہا ہے؟ بہت غیرت آ رہی ہے کہ میں اپنے بھائی کے سامنے یہ سب کہہ رہی ہوں۔ آپ کی حیوانیت کے نشان میرے بھائی بلکہ پوری فیملی نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ پورے راستے ٹیکسی والے سے میں خود کو چھپاتی آئی تھی۔ میرال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ شامیر نے اضطرابی کیفیت میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ جس رات آپ نے آدھی رات کو نکالا تھا، آپ نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو؟ اس وقت آپ کی غیرت پوزیسونیس کہاں گئی تھی؟ بولے شامیر، میرال نے چیختے ہوئے سوال کیا۔ میرال، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اس مسئلے کا حل بیٹھ کر بھی نکالا جا سکتا ہے۔ تمہیں جو بھی شکایت ہے مجھ سے اپنے گھر چلو، وہاں چل کر بات کرتے ہیں۔ نہیں، اب کوئی بات نہیں ہوگی، اب فیصلہ ہوگا، میرال سپاٹ لہجے میں بولی۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ شامیر نے سنجیدگی سے میرال سے دریافت کیا تھا۔ فیصلے کی بات پر شامیر کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے تھے اور لب بھینچے میرال کی طرف سخت نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ میرال کی بات پر شامیر تڑپ کر آگے بڑھا تھا۔ میرال، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ شامیر نے میرال کے بازو کو اپنی سخت گرفت میں لیا تھا اور سرخ نظروں سے میرال کو دیکھا۔ ہاں، میں بالکل ہوش میں ہوں اور وہی کہہ رہی ہوں جو آپ نے سنا۔ میرال نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا تھا اور طلحہ کی طرف مڑی۔ بھائی، انہیں کہہ دیں کہ آئندہ یہاں پر نہ آئیں۔ مجھے نہ ان سے بات کرنی ہے، نہ ہی آئندہ زندگی میں ان کا چہرہ دیکھنا ہے۔ میرال یہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ شامیر لب بھینچتا میرال کی پشت کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ شامیر آفس میں بیٹھا تھا کہ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ آفس کا دروازہ بھی کافی دفعہ نوک ہو چکا تھا، مگر شامیر دورانی اپنا سر دونوں ہاتھ میں تھام کر بیٹھا ہوا تھا۔ مسلسل بجتے فون پر شامیر نے چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کر سپیکر آن کیا تھا۔ سر، تمام بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبران میٹنگ روم میں پچھلے 1 گھنٹے سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ سپیکر پر شامیر کی سیکرٹری کی آواز گونجی۔ شامیر نے اپنا ماتھا سہلایا تھا۔ اس کے دماغ سے ہی نکل گیا تھا کہ آج میٹنگ ہے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، شامیر نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا تھا۔ شامیر نے آنکھیں بند کر کے چیئر کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ آج 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ اس 1 مہینے میں شامیر نے ہر طرح سے کوشش کی تھی میرال کو منانے کی۔ کتنی ہی دفعہ وہ اس کے گھر جا چکا تھا، مگر وہ سامنے نہیں آتی تھی۔ کتنے میسیجز، کتنے کالز کی تھی میرال کو، وہ اٹینڈ ہی نہیں کرتی تھی۔ شامی نے ڈیفرنٹ نمبر سے کالز اور میسیجز کیے، مگر میرال نے کسی کال، کسی میسیج کا رپلائی نہیں کیا تھا۔
شمیر سارا سارا دن ساری ساری رات یہی سوچتا رہتا کہ ایسی کیا بات کرے کہ میرال مان جائے، ایسا کیا کرے کہ میرال گھر واپس آ جائے۔ شمیر نے اپنی دکھتی کنپٹیاں دباتے ہوئے میرال کو پھر سے ایک پیار بھرا لانگ میسج کیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ اسے پڑھے گی نہیں، مگر شامیر دل کے ہاتھوں مجبور تھا جو اسے کھونے سے بے تحاشا ڈر رہا تھا۔ شامیر کتنی ہی دیر تک موبائل سکرین کو دیکھتا رہا کہ شاید وہ دشمن جان اس کے میسج کو سین کرے، مگر ہمیشہ کی طرح شامیر کو مایوسی ہوئی تھی۔ شامیر گہری سانس بھرتا میٹنگ روم کی طرف چل پڑا تھا۔ منال کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، رات ٹھیک طرح سے نیند نہیں آئی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے، منال کو چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ منال ڈائننگ ایریا کی طرف آئی تھی جہاں طلحہ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ رافعہ نے میرال کو دیکھ کر منہ بنایا تھا۔ طلحہ میرال کو دیکھ کر چیئر سے اٹھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ اٹھ کے میری شہزادی، طلحہ نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، رات کو نیند نہیں آئی تو سر میں درد ہو رہا تھا، چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ میرال کے کہنے پر طلحہ نے اپنا چائے کا کپ میرال کی طرف بڑھایا تھا اور رافعہ کو اپنے لیے چائے لانے کو کہا۔ رافعہ طلحہ کی چائے لا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ طلحہ نے میرال کو ایک نظر دیکھا جو اداس سی لگ رہی تھی۔ طلحہ کے دل کو کچھ ہوا تھا اس کے چہرے کی اداسی کو دیکھ کر۔ میرال، مجھے لگتا ہے تمہیں ایک دفعہ پھر سے سوچنا چاہیے، تمہیں شامیر کو پھر سے موقع دینا چاہیے۔ طلحہ نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ وہ کتنے دنوں سے میرال سے اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا تھا۔ بھائی، اب سوچنے اور سمجھنے کا وقت گزر گیا ہے، میں اسے ایک موقع نہیں دے سکتی۔ اس نے میری برداشت کو میری کمزوری سمجھ لیا تھا۔ ویسے بھی میں اسے خلا کا نوٹس بھیج چکی ہوں، اگر وہ سیدھے سیدھے سائن کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے میں عدالت میں گھسیٹوں گی۔ میرال چائے کا سپ لیتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولی۔ میرال، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، شامیر کو عدالت میں گھسیٹو گی؟ جانتی ہو وہ شامیر درانی ہے، ہم لوگ اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس کی پاور کو جانتی ہو تم اچھی طرح۔ رافی ایک ایک لفظ چباتے ہوئے تنفر سے گویا ہوئی۔ میرال، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، طلحہ سنجیدگی سے بولا۔ بھائی، آپ بھی مجھ سے یہی کہہ رہے ہیں، اگر زیان اور شمائل کی سچائی سامنے نہ آتی تو کیا شامیر درانی مجھے معاف کرتا؟ نہیں نا، بلکہ وہ مجھے سزا دیتا جو کہ اس نے مجھے دی۔ میرال طلحہ کی بات پر صدمے کی کیفیت میں بولی تھی۔ اتنے میں باہر گیٹ پر گھنٹی بجی تھی۔ طلحہ اٹھ کر باہر گیا تو واپسی پر طلحہ کے ہاتھ میں ایک انویلپ تھا۔ طلحہ نے حیران ہوتے ہوئے وہ انویلپ کھولا تھا۔ طلحہ نے بے یقینی سے ان کاغذات کو دیکھا۔ خلا کے پیپرز؟ طلحہ کے منہ سے سرسراتی آواز میں نکلا تھا۔ رافعہ نے آگے بڑھ کر طلحہ کے ہاتھ سے وہ پیپرز لیے تھے۔ رافعہ کافی شاکڈ ہوئی تھی وہ پیپرز دیکھ کر۔ رافعہ نے وہ پیپرز میرال کے منہ پر مارے تھے۔ لو، خوش ہو جاؤ میرال، تمہیں مل گیا تمہاری آزادی کا پروانہ۔ اب تم شامیر کو عدالت میں نہیں گھسیٹو گی، اس نے تمہیں خود ہی آزاد کر دیا۔ میرال نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے تھے اور بے یقینی سے ان پر شامیر کے سائن دیکھے تھے۔ طلحہ تو خاموشی سے سفید چہرہ لیے کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا شامیر نے میرال کو طلاق دے دی۔ تمہیں کیا لگا تھا شامیر تمہارے سامنے یوں ہی سر جھکائے کھڑا رہے گا؟ ارے مرد کی انا کو کبھی نہیں للکارتے، بہت غرور ہے تمہیں اپنی خوبصورتی پر۔ وہ شامیر درانی ہے، شامیر درانی۔ تمہاری جیسی ہزاروں لڑکیاں اسے مل سکتی ہیں،
اس نے تمہیں اہمیت کیا دے دی؟ تمہارا دماغ ساتویں آسمان تک پہنچ گیا۔ رافعہ اونچا اونچا اپنی زبان کا زہر اگل رہی تھی۔ میرال نے لڑکھڑاتے بدن کے ساتھ چیئر کا سہارا لیا تھا۔ میرال منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی ہچکیاں روکتی بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی تھی۔ طلحہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے کرسی پر بیٹھا تھا۔ طلحہ کو کافی شوق لگا تھا۔ شامیر دورانی نے میرال کو طلاق دے دی؟ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں میرال کو طلاق کیسے دے سکتا ہوں؟ شامیر دورانی اپنے بال پکڑ کر چلایا تھا۔ شامیر ہوش میں آؤ، سنبھالو خود کو۔ فرخندہ شامیر کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ شامیر اپنے آپ میں نہیں تھا۔ سرخ آنکھیں، شکن زدہ لباس، ڈھیروں سگریٹ کے ٹکڑے آس پاس بکھرے ہوئے تھے۔ شامیر دورانی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شامیر نے اچانک ہی لاؤنج میں پڑی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنی شروع کر دی۔ شامیر نے خوبصورت واز، ڈیکوریشن پیسز اٹھا کر زمین پر اتنی زور سے مارے تھے کہ ان کا کانچ دور تک بکھر گیا۔ شامیر نے اپنے دونوں ہاتھ شیشے کی ٹیبل پر زور سے مارے تھے۔ شیشہ ٹوٹ کر شامیر کی کلائیاں اور ہاتھ زخمی کر گیا۔ فرخندہ تڑپ کر آگے بڑھی تھی۔ شامیر یہ کیا کر رہے ہو؟ آپا، میں نے ان ہاتھوں سے سائن کیے۔ ان ہاتھوں کی وجہ سے میرال پر میرے سارے حق ختم ہو گئے۔ ان ہاتھوں کی وجہ سے میری میرال ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گئی۔ ان ہاتھوں کو سزا تو ملنی چاہیے۔ شامیر نے ایک دفعہ پھر پوری شدت سے ٹیبل پر اپنے ہاتھ مارے تھے۔ ٹیبل پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ کانچ بری طرح شامیر کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ شامیر! فرخندہ نے آگے بڑھ کر شامیر کو پکڑا تھا مگر شامیر قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ شامیر نے نیچے سے ٹوٹا ہوا واز پکڑ کر اپنی کلائی میں پھیرا تھا۔ شامیر کا خون فرش پر بکھر رہا تھا۔ شامیر اپنے بال پکڑ کر بری طرح چلا رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیسے میں نے سائن کر دیے؟ کیسے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا؟ کیسے کر دیا؟ مجھے زندہ نہیں رہنا، اب مجھے مر جانا چاہیے۔ شامیر بری طرح رو رہا تھا۔ کیسے جیوں گا میں میرال کے بغیر؟ ربا کیا ہو گیا؟ میرا یار مجھ سے جدا ہو گیا۔ دل اپنا دینا خطا ہو گیا ہے۔ تجھے پیار کرنا سزا ہو گیا ہے۔ تجھے اس طرح سے یاد کرنے لگے ہیں، لہو بن کر آنسو برسنے لگے ہیں۔ یہ جدائی، یہ بے قراری، ہائے یہ مجبوریاں ہر قدم پر ساتھ ہوں گی۔ اب تو میری تنہائیاں، خوشی کے لیے ہم ترسنے لگے ہیں، لہو بن کر آنسو برسنے لگے ہیں۔ میرال کمرے میں آ کر بری طرح رو رہی تھی۔ شامیر نے مجھے چھوڑ دیا، شامیر نے مجھے طلاق دے دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شامیر دورانی میرال کو کیسے طلاق دے سکتا ہے؟ میرال نے پھر سے ان کاغذات کو دیکھا تھا۔ یہ سائن تو شامیر دورانی ہی کے تھے۔ میرال وہ کاغذات پکڑ کر اونچا اونچا رونے لگی۔ کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ ایسا شامیر؟ کیسے؟ میرال زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی چلا رہی تھی۔ شامیر، مجھے تو لگا تھا آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی مجھے خود سے الگ نہیں کریں گے، مگر آپ نے میری ساری غلط فہمیاں دور کر دی۔ آپ جھوٹے نکلے، آپ کا ہر وعدہ جھوٹا تھا۔ شامیر، آپ کی طرح میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ کیسے رہوں گی میں آپ کے بغیر؟ شامیر، کیسے رہے گی میرال آپ کے بغیر؟ اتنی لمبی زندگی کیسے گزرے گی آپ کے بغیر؟ میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ میرال زمین پر بیٹھی اونچا اونچا چلا رہی تھی۔ محبت سے ہم بھی
اب تو ڈرنے لگے ہیں، لہو بن کر آنسو برسنے لگے ہیں۔ اب زمانہ جان لے گا پیار کی دشواریاں، میری دشمن بن گئی ہیں میری ہی پرچھائیاں، جدائی کے غم بھی مجھ پر ہنسنے لگے ہیں، لہو بن کر آنسو برسنے لگے ہیں۔ 2 سال بعد وہ اپنے آفس میں بیٹھا ضروری فائلز دیکھ رہا تھا۔ کچھ انٹرویوز لینے تھے اس نے سیکرٹری کی پوسٹ کے لیے۔ وہ آن بان شان والا بے انتہا ہینڈسم بندہ تھا، باروب پرسنالٹی، سحر انگیز مقناطیسی سی کشش لی آنکھیں جو نظر اٹھا کر دیکھ لیں تو مقابل کو اپنا بنا لیں۔ مراد خان، خان گروپ آف انڈسٹریز کا مالک۔ مراد خان کی پرسنالٹی کی سب سے خوبصورت بات، جیسا وہ باہر سے دکھتا تھا ویسا ہی اندر سے تھا۔ مراد خان اپنے خوبصورت اور بڑے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ انٹرکام پر اس نے نیکسٹ کینڈیڈیٹ کو اندر بھیجنے کا کہا۔ مراد خان آفس چیئر سے ٹیک لگائے اپنے پین کو اپنی انابی لبوں میں رکھا ہوا تھا اور پھر جھک کر کچھ فائل سائن کرنے لگا۔ مراد خان کی نظر اپنے آفس سے باہر پڑی تھی۔ سامنے ہی بہت بڑا گلاس لگا ہوا تھا جو باہر سے آئینہ تھا اور اندر سے خالی گلاس۔ اندر سے بیٹھا انسان باہر سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ واؤ! مراد خان کے انابی لب سکڑے تھے اور وہ اپنی چیئر چھوڑ کر کھڑا ہوا تھا۔ اب مراد خان سینے پر ہاتھ باندھے سامنے گلاس سے باہر دیکھ رہا تھا، جہاں گلابی کپڑوں میں ملبوس بے انتہا خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو مسکراتے ہوئے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ فل لانگ پنک خوبصورت لانگ فراک، گلے میں پنک دوپٹہ لیے، اپنے خوبصورت براؤن بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ اس نے آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے بال جو اس کے خوبصورت چہرے کو چھو رہے تھے انہیں کانوں کے پیچھے کیا تھا۔ شدید سردی کی وجہ سے آئینے پر نمی سی تھی جو اس نے اپنے ہاتھوں سے صاف کی تھی اور پھر آئینے پر پھونک ماری تھی۔ مراد خان اندر کھڑا ایک دم سے اس کی حرکت پر ہنس پڑا تھا۔ مراد خان آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا گلاس وال کے پاس آیا۔ اسے قریب سے دیکھنے لگا۔ اتنی خوبصورتی اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر سب سے اچھی بات اس کی معصومیت تھی، اس کی سچائی تھی۔ مراد خان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہی وہ پل تھا جب مراد خان کا دل اس لڑکی کے قدموں میں بچھ چکا تھا۔ مراد خان لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ ناک کرتی مراد خان نے اپنے آفس کا دروازہ کھولا تھا۔ میں تمہیں چاند کہوں یہ ممکن تو ہے مگر لوگ تمہیں رات پر دیکھیں یہ مجھے گوارا نہیں۔ مراد خان نے اسے دیکھتے ہی اشعار کہے تھے۔ جی؟ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے اپنے سامنے کھڑے اس شاندار پرسنالٹی والے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ مراد خان مسکراتے ہوئے اس کے کنفیوز چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میرا نام، اس سے پہلے وہ کچھ بولتی مراد خان نے اسے اندر آنے کو کہا۔ مراد خان اپنی آفس چیئر پر بیٹھا تھا، اسے بھی بیٹھنے کو کہا۔ وہ تھینکس کرتی ہوئی بیٹھ چکی تھی۔ کیا لیں گی آپ مس؟ مراد خان بات کرتے کرتے رکا تھا۔ میرال نام ہے میرا، آپ کا نام بھی آپ کی طرح بے حد خوبصورت ہے، مراد خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی؟ میرال اس کی تعریف پر حیران ہوئی تھی اور اپنی عادت کے مطابق اپنی آنکھیں بڑی کر کے دیکھا تھا۔ آپ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے تو آسان لفظوں میں آپ کی تعریف کی ہے۔ آپ کی آنکھیں پہلے ہی بہت خوبصورت ہیں، انہیں مزید خوبصورت تو نہ بنائیں، مقابل کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ مراد خان لب دانتوں میں دبائے اس کی اس حرکت پر محفوظ ہوتا ہوا بولا تھا۔
کیا لیں گی مس مرال آپ؟ مراد خان سر جھٹکتے ہوئے انٹرکام اٹھائے پوچھنے لگا۔ لیکن سر، میں تو انٹرویو دینے آئی ہوں۔ مراد خان کی اس آفر اس کی آفر مراد خان کی آفر اس کی باتوں پر حیران ہو رہی تھی۔ کیوں جو انٹرویو دینے آتے ہیں ان سے کافی یا چائے نہیں پوچھی جا سکتی؟ مراد خان میرال کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا شرارتی لہجے میں بولا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میرال خفیف سا مسکرائی۔ آپ جانتی ہیں آپ یہاں کس پوسٹ کے لیے آئی ہیں؟ مراد خان میرال کی فائل پر نظریں دوڑاتا ہوا پوچھنے لگا۔ جی میں یہاں ورلڈ فیمس مراد خان کی سیکرٹری کی جاب کے لیے آئی ہوں، میرال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرے بارے میں کافی جانتی ہیں آپ، مراد خان نے فائل بند کرتے ہوئے چیئر سے ٹیک لگائے میرال کے خوبصورت چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے بارے میں کون نہیں جانتا، آپ دنیا کے بیسٹ بزنس مین میں سے ایک ہیں، میرال پر اعتماد لہجے میں بولی تھی۔ ہاں مگر بیسٹ بزنس مین میں سے ایک ہوں، مگر سب سے بیسٹ نہیں ہوں۔ بہت کوشش کی مگر اسے شکست نہیں دے سکا۔ کیا کامیاب انسان ہے، کیا بزنس ٹیکنیکس یوز کرتا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں تو اس نے کامیابی کے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ بہت ہارڈ ورکنگ مین ہے۔ واٹ اے مین! وہ واقعی میں بیسٹ ہے، مراد خان سیدھا ہوتا ہوا بولا تھا۔ مراد خان کی سب سے اچھی بات وہ ہر کسی کی تعریف دل سے کرتا تھا، وہ دوست ہو یا دشمن اس کی تعریف کرنے میں آر محسوس نہیں کرتا تھا۔ جانتی ہیں آپ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ مراد خان نے میرال سے سوال کیا تھا۔ جی، آپ شاید شامیر دورانی کی بات کر رہے ہیں، میرال نے آہستگی سے لب کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ آف کورس آپ جانتی ہوں گی، آپ میرے بارے میں جانتی ہیں تو وہ تو پھر بیسٹسٹ ہیں، مراد خان نے ہنستے ہوئے کہا۔ انسان 2 ہی صورتوں میں پوری دنیا کو شکست دے سکتا ہے، ایک جب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو، یا اس کے پاس اس کا سب کچھ ہو، یعنی اس کے پاس اس کی لیڈی لک ہو۔ اب پتہ نہیں شامیر کون سی کیٹیگری پر پورا اترتا ہے۔ مراد خان کی باتوں پر میرال کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ میرال بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ نام کب میرا پیچھا چھوڑے گا۔ اس ایک نام سے پچھلے 2 سالوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر یہ نام میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ شامیر کی یادیں میرے دل کے ساتھ کسی آکٹوپس کی طرح جکڑی ہوئی ہیں۔ میرال کی آنکھیں پل میں آنسوؤں سے لبریز ہوئی تھیں۔ مجھے لگتا ہے میں اب اسے شکست دے سکتا ہوں۔ پتہ نہیں میرال، مجھے کیوں لگتا ہے کہ میری لیڈی لک مجھ تک خود چل کر آئی ہے، مراد خان گہری نظروں سے میرال کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جی سر، میرال نے مراد خان کی آخری بات پر ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں مس میرال، آپ کافی لیں، مراد خان نے مسکراتے ہوئے اسے کافی پیش کی جو ابھی ابھی ملازم ان کے سامنے رکھ کر گیا تھا۔ میرال نے حیرانگی سے سامنے بیٹھے اس انسان کو دیکھا جو پہلی ہی ملاقات میں اپنے ہی حریف کی تعریف کر رہا تھا۔ میرال نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے آدمی کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ اتنی شفاف آنکھیں اس نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی تھیں۔ اس کی آنکھیں اس کے اندر باہر کی ترجمانی کرتی تھیں۔ میرال اپنے خیالات جھٹکتے ہوئے کافی پینے لگے۔ چلیے مجھے اجازت دیں، آج کی ناول کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ جہاں خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ خدا حافظ۔